بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا وقال تعالى والعبد مؤمن خير من مشرك إلى آخر الآيات صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام، ماں اور بہنوں اور عزیز طالبات، یوں تو ہم سب کو یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہم سب کے محترم اور موقر اور اپنے گاؤں سے تعلق رکھنے والے حضرت مولانا مفتی حفیظ اللہ حفیظ قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب بھی آتے ہیں تو ایک معمولی سی دعوت پر اور معمولی سی اشارے پر یہ آپ کی دعوت کو قبول کر کے فوراً حاضری درج کراتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور حضرت والا کی یہ ذرہ نوازی ہے۔ تو کچھ لمحے کے لیے کچھ تمہیدی کلمات آپ سے گزار کرنا ہے۔ اللہ کہنے والے کو بھی، سننے والیوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے دور میں بہت سارے جرائم، طرح طرح کی خبریں ہم سب کو موصول ہوتی ہیں، لیکن ان جرائم کا سدباب کیا ہے اور ان واردات کا سدباب کیا ہے، اس کی روک ٹوک کیا ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، تو ہم جب غور کریں گے، گہرائی میں جائیں گے تو بات یہی کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ علم سے دوری یہ جہالت پیدا کرتی ہے، گمراہی لاتی ہے، بددینی لاتی ہے، اللہ کی ناراضگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے اعتنائی پیدا ہوتی ہے، اور جس کے نتیجے میں نہ ہم اس دنیا میں عزت کی زندگی حاصل کر پاتے ہیں اور آخرت سے بھی محرومی ہو ہی جاتی ہے۔ یہ عزیز طالبات ہمارے سامنے ہیں اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی آس پاس کے گاؤں اور دیہات سے ایک معمولی سا پیغام سن کر کے محض دین کی نسبت پر یہاں حاضر ہوئی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ تو اللہ نے بڑا سنہرا موقع دیا ہے کہ اللہ نے علم کے لیے اور علم کے حاصل کرنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس لیے کہ ایک بچی جو اپنے بچپن سے ہی ایک ماں بننے کا ہنر رکھتی ہے، ایک بہن بننے کا ہنر رکھتی ہے اور ایک خاندان کو سنبھالنے کا ایک سلیقہ اور ایک بہت بڑا معیار ہوتی ہے، اللہ نے کچھ ایسا نظام قدرت ہی بنایا ہے کہ فطرت میں ہی ان کے شرافت، صالحیت، نیکوکاری، عزت اور حرمت کا لحاظ رکھنا یہ بچپن سے ہی اللہ نے ان میں ڈال دیا ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی، 5 سالہ 4 سالہ بچی اپنے گھر میں اپنی ماں کے گود میں جب پرورش پاتی ہے تو اپنے دل کو بہلانے کے لیے کبھی تکیے کو اپنا چھوٹا سا بھائی بناتی ہے، کبھی گڑیا کو کھلونا بنا کر کے اس کا بال سیدھا کرتی ہے، اس کو نہلاتی ہے، اس کو دھلاتی ہے اور طرح طرح کا جو ہے اس کا انتظام کرتی ہے
یہ اللہ نے اس کی فطرت میں ڈالا ہے کہ آگے چل کر تجھے ماں بھی بننا ہے، آگے چل کر تجھے دادی بھی بننا ہے، آگے چل کر تجھے نانی بھی بننا ہے، آگے چل کر تجھے پوری خاندان کی عزت اور حرمت کا لحاظ بھی کرنا ہے۔ تو آپ شرافت بھی ہیں، آپ اور نیکی کا معیار بھی ہیں، آپ عزت اور حرمت کا ایک بہت بڑا آئیڈیل اور نمونہ بھی ہیں۔ اسی لیے شروع میں ایک عجیب و غریب آیت میں نے پڑھی ہے، آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ اس موقع پر یہ آیت کریمہ کیسی؟ تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، بے پدر فرزند پیدا ہو کنت۔ اللہ جو ہے کسی ماں کا محتاج نہیں، کسی باپ کا محتاج نہیں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا، اور حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کا نظام قدرت ہے۔ اللہ اپنی قدرت اور پاور دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے قانون کے جو ہے پابند نہیں ہیں، لیکن اللہ نے قانون، ایک سنت جاری کر رکھی ہے، ایک نظام قائم کر رکھا ہے کہ ماں اور باپ کا ایک نظام بنایا ہے، اور شوہر اور بیوی کا ایک نظام بنایا ہے، جس کے ذریعے سے نسل انسانی کے اندر اللہ رب العزت ترقی دیتے رہتے ہیں۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو پوری خاندان والے ایک دم بالکل چڑھائی کر دیے، قوم بالکل برہم ہو گئی، یہاں تک کہ جب وہ اپنے خاندان کے اندر اس نونہال بچے کو لے کر کے، دودھ پیتے بچے کو لے کر آئی ہیں، تو سب نے جو ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ مریم تو نے غلط کیا، مریم تو جو ہے جرم کی ہے، تو نے جو ہے گناہ کیا ہے، بلکہ کیا کہا، ما کان ابوک امرأ سوء، مریم تیرا باپ بھی تو گڑبڑ نہیں تھا، تیرا باپ تو بالکل نیک صالح تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بھی جو ہے گناہگار نہیں تھی، ظالمہ فاجرہ نہیں تھی، تو نے اتنا بڑا جرم کیا کیا؟ ان کے نگاہ میں یہ جرم سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن اللہ کو ایک بہت بڑا نظام قائم کرنا تھا۔ ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت جو نبوت کے منصب پر اللہ نے فائز کیا، ان کی تخلیق کرنا تھا۔ اللہ کی حکمت ہوئی کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا، فنفخ فی درعہ، تو ان کے گریبان میں پھونک مارے، فحملت حملا خفیفا، تو ان کو محسوس ہوا کہ حالت حمل میں ہوئی، یہاں تک کہ وہ جو ہے پیدا ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے جب خاندان میں آئے تو الزام لگانے لگے، سارے قوم کے لوگ الزام لگانے لگے۔ تو یہاں جو ہے خود مریم کو نہیں کہا، بلکہ ان کے باپ کے حوالہ دیا، ان کی ماں کا حوالہ دیا۔ پتہ ہی چلا، اے بچیوں، اے بیٹیوں، آپ اپنی خاندان کی عزت ہیں، آپ اپنی خاندان کی حرمت ہیں، آپ اپنے باپ کے کا سایہ ہیں، اور آپ اپنے باپ کی چادر ہیں، اور آپ اپنی ماں کی چادر ہیں۔ آپ چاہیں تو اپنے باپ کی چادر کو تاتار کر دیں، آپ چاہیں تو اپنی ماں کی چادر کو تاتار کر دیں۔ یاد رکھیں، اگر اللہ نے آپ کو علم حاصل کرنے کا موقع دیا ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے علم کے حاصل کرنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا، بہتری کا، بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، دین کے حاصل کرنے کی فکر عطا فرماتے ہیں، دین میں دسترس اور گہرائی اور گہرائی حاصل کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اے میری بچیوں، کہ آپ کو اللہ نے نوازا ہے، آپ پر اللہ کا کرم ہے،
ہے، آپ پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے کہیں دنیا داری کے علم حاصل کرنے کے لیے کسی دوسری جگہوں پر اپنی زندگی تباہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے اس کارخانے میں بھیجا ہے جہاں پر اللہ اس کے رسول کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کے لائے ہوئے دین کی معلومات حاصل ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے فرائض اور احکامات کو سیکھتے ہیں اور اپنے زندگی کو پوری خاندان کے لیے ایک نمونہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پورے علاقے کے لیے ایک نمونہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بچی جوان ہو کر کے جب وہ ماں بن جاتی ہے تو واقعی اگر اس نے اپنی عزت کا لحاظ کیا اور اپنی حرمت کا لحاظ کیا، اپنے اندر شرافت پیدا کیا، اپنے اندر صالحیت اور نیکوکاری پیدا کیا، تو خاندان روشن ہوتا ہے، پورا گاؤں روشن ہوتا ہے، علاقہ روشن ہوتا ہے کہ فلاں آپا ایسی ہیں، فلاں خاتون ایسی ہے۔ اس کو دیکھ کر کے ہزاروں لڑکیاں اپنی اصلاح کے لیے اپنے دل کو مجبور کر دیتی ہیں کہ بھائی اگر ہمیں کچھ بننا ہے تو فلاں کے ہاں جانا پڑے گا، فلاں اماں کے ہاں جانا پڑے گا، فلاں خاتون کے ہاں جانا پڑے گا، فلاں آپا کے ہاں جانا پڑے گا۔ یہ جذبہ بیدار کیوں ہوتا ہے؟ جب ہم ایسے نمونے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ اس لیے میں اپنی بچیوں سے کہوں گا کہ اللہ کا احسان مانیں کہ اللہ نے، اور اپنے ماں باپ کا احسان مانیں کہ آپ کو کسی اسکول کالج میں نہیں داخل کیا، کسی ڈگری کالج میں نہیں لے گئے، نرسری میں نہیں لے گئے، یہاں دین کے آموزگاہ، یہاں آپ کو دنیا کے علوم بھی ملیں گے، عصری تعلیم بھی آپ کو دی جاتی ہے، اور دین کے علوم تو کے اندر گہرائی اور گہرائی آپ کو حاصل ہوگی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس قائم کیے ہوئے تھے۔ آپ نے ایک سوال، میرے بچے بہت دھیان سے سنیں، ہماری ماں اور بہنیں بھی بہت دھیان سے سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا کہ نیک خاتون کون ہے؟ اب سارے صحابہ پریشان، کسی کے ذہن میں کچھ جواب آ رہا، کسی کے ذہن میں کچھ جواب آ رہا۔ بھائی کوئی سوچ رہا کہ بھائی جو نماز کی پابندی کرے وہ نیک ہے، جو روزے کی پابندی کرے وہ نیک ہے، جو تلاوت کی پابندی کرے وہ نیک ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لائے وہ نیک ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ بھی تشریف فرما تھے۔ فوراً آپ اپنی اس مجلس سے اٹھے اور اپنے گھر میں گئے اور حضرت فاطمہ سے کہا، فاطمہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لخت جگر ہیں، اور اللہ نے آپ کو جو علم کے اندر مرتبہ اور مقام دیا کسی اور کو نہیں دیا، آپ ہی اس کا جواب دے سکتی ہیں۔ تو میری ماں اور بہنیں بہت دھیان سے سنیں، وہ جواب کیا حضرت فاطمہ نے دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے علی، نیک خاتون وہ ہے جس کی نگاہ کسی اجنبی مرد پر نہ پڑی ہو اور نہ اس پر کسی اجنبی کی نگاہ پڑی ہو۔ یہ جواب سن کر کے حضرت علی بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد باہر آئے اور اس مجلس میں پہنچ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر فرمایا، اے اللہ کے رسول، اس کا آپ نے جو سوال کیا ہے مجھے اس کا جواب مل گیا ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا جواب ہے؟ نیک خاتون کون ہے، یہ ہے سوال۔ نیک خاتون کون ہے، یہ ہے سوال۔ آپ نے جواب دیا کہ نیک خاتون وہ ہے جس کی نگاہ کسی اجنبی مرد پر نہ پڑے اور جس پر کسی اجنبی مرد کی نگاہ نہ پڑے، نہ اس کی نگاہ کسی پر پڑے اور نہ اس پر کسی اور کی نگاہ پڑے، وہ نیک خاتون ہے۔ حضرت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ علی، یہ تمہارا جواب تو نہیں لگ رہا ہے، یہ تمہارا جواب تو نہیں لگ رہا۔ کہ ہاں اے اللہ کے رسول، میرے پاس جواب نہیں تھا، میں آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے یہ جواب دیا ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور یوں فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ
میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ باپ کی حرمت کا اور عزت کا اور تربیت کا کم سے کم اثر تو یہ ہوا کہ ایک سوال کیا گیا، اس کا بڑا معقول اور بڑا مناسب جواب ان سے ملا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ چلو میری تربیت کم سے کم کام آئی، اور آج جو ہے ایک سوال جو بڑے بڑے صحابہ کرام سے حل نہ ہو سکا وہ میری صاحبزادی نے جواب دیا۔ اس لیے میری بچیوں، آپ زینب ہیں، آپ کلثوم ہیں، آپ رقیہ ہیں، آپ فاطمہ ہیں، آپ اپنی عزت کا اور اپنی حرمت کا لحاظ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے باپ کی بھی عزت ہوگی اور آپ کی ماں کی بھی عزت ہوگی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ جو اس وقت میڈیا پر، بالکل سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، وہ بتا دینا چاہتا ہوں میں کہ ابھی مظفر نگر یہ دیوبند کے پاس ایک ضلع ہے مظفر نگر، وہ کسی گاؤں میں ایک صاحب تھے اور وہ نماز روزے کے پابند، خاص طور سے دعوت و تبلیغ میں جڑے ہوئے شخص اور صاحب اللحیہ، ان کے چہرے پر داڑھی، پیشانی پر نورانیت۔ ان کی بچی جو ہے تھوڑا سا بہک گئی، تھوڑا خاموش رہے، بچیاں خاموش رہیں، ان کی بچی تھوڑا سا بہک گئی، محلے میں کسی بچے سے، کسی لڑکے سے بات چیت اس نے شروع کر دیا تھا۔ تو باپ نے سمجھایا کہ باپ کی بیٹی دیکھو ایسا حرکت نہ کرو، میں تمہاری شادی کا انتظام میں لگا ہوں، بالکل جیسے انتظام ہو جائے گا، تمہارے رشتے کا نظم ہو جائے گا، میں فوراً تمہارا رشتہ قائم کر دوں گا، اور ذرا میری عزت کا لحاظ کرو، میں چہرے پر داڑھی رکھا ہوا ہوں، میں نماز روزی کی دعوت دیتا ہوں، تھوڑا اس کا لحاظ رکھو۔ لیکن وہ بچی نہ مانی، مجبور ہو کر کے باپ نے اس بچی کے گلے پر چھری چلا دیا، بالکل اس وقت میڈیا پہ چل رہا ہے، اور اس کو ذبح کر دیا، قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد بھاگا نہیں، اور فوراً اس نے پولیس والوں کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، اور پوری سرگزشت ہے کہ میں نے اس لیے یہ قدم اٹھایا ہے، مجھے اپنی عزت کا لحاظ تھا۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں اور میری ماں اور بہنوں، یاد رکھیں یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آدمی اپنی خاندان کو تاتار کر دیتا ہے، اپنی خاندان کی عزت کو نیلام کر دیتا ہے، غیروں کے ساتھ، غیروں کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو ڈال کر کے اپنے ایمان کو کھو بیٹھتی ہیں۔ کتنی بچیاں مرتد ہو گئی ہیں اور کفر اختیار کر لیا ہے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، اگر اس کی حفاظت نہیں کی گئی تو بہت خطرہ ہے کہ ہماری اس دنیا بھی برباد ہو جائے اور ہماری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ یہ چند کلمات جو زبان سے نکلے ہیں، دل کی آواز ہے، اللہ کہنے والے کو بھی عمل کرے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری بچیوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے جو مہمانان کرام آئے ہیں انہیں بھی اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی اصل بات انشاءاللہ اس تعلق سے حضرت والا کی ہوگی، اور بات اپنی اسی پر میں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔